السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، بہت سنجیدہ گفتگو آپ ابھی برادر محترم مولانا بہاؤالدین رضوی صاحب سے سماعت کر رہے تھے۔ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کا، تمہیدی طور پر چند باتوں سے میں اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو ظاہری جو حیات ہے وہ تو موجودہ وقت میں 70 80 90 100 تک ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ہماری زندگی بہت طویل ہے، جسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد میدان محشر میں اٹھنا، اور اس کے بعد جنت و دوزخ میں داخلہ۔ موجودہ دور میں جو حالات ہے اور جس حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اختلاف، انتشار اور مختلف قسم کی باتیں ہیں، اور جس طرح فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، تو لوگ ان چیزوں کے حوالے سے اتنے پریشان اور بے چین ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر کئی لوگ صحیح چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے، اور ہوتا یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں، ناحق کو قبول کر لیتے ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو آج کے وقت میں حق پر قائم رہنے کا ذریعہ کیا ہے، اور حق پر قائم رہنے کے لیے ہماری مددگار کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی عطا فرمائی، زندگی دینے کے ساتھ کیسے اس زندگی کو گزارنا ہے اس کے بھی احکام ہم کو عطا فرمائے، اور پھر جب قرب قیامت میں دنیا جب ختم ہونے والی ہے تو قرب قیامت میں حالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم ہم کو شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی۔
لیکن آج دین سے دوری کی بنیاد پر، دینی سمجھ نہ ہونے کی بنیاد پر موجودہ دور کے فتنوں کو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ہزاروں فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کی اصلاح اور حق پر استقامت کے لیے کوشش یہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین ایمان کی حفاظت کے لیے جو طریقہ عطا فرمایا، اور ساتھ میں آج جو حالات کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو در حقیقت حالات کو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص تعلیم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے عطا فرمائی، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے حالات کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جیسے کہ چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دوں، آگے انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا کہ موجودہ دور میں دین پر قائم رہنا، ہم نے جس چیز کو قرآن سے سمجھا، ہم نے جس بات کو احادیث مبارکہ سے سمجھا، ہم نے جس چیز کو بزرگان دین کی زندگی سے سمجھا، تو اس پر صبر سے قائم رہنا آج کتنا مشکل ہو گیا ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ معاشرے میں اس پر عمل کرنا مشکل، گھر میں عمل کرنا مشکل، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی محفل کے اندر بیٹھ جائیں اور شریعت اور دین پر اگر عمل کرنا ہے تو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو موجودہ وقت میں حالات بن رہے ہیں نا، تو ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں دین پر صبر کرنا، یعنی صبر کے ساتھ دین پر قائم رہنا، یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا، ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے گا، جو اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا چاہے گا، تو اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ جس طرح انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو وہ برداشت کریں، یعنی وہ پریشانی کو برداشت کریں، صبر کریں، اور صبر سے اس انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، تو جو اپنے ہاتھ کے اندر اس انگارے کو پکڑ کے رکھے گا اور پوری زندگی اپنے ہاتھ کو تکلیف میں رکھے گا، پریشانی میں رکھے گا، اور اس انگارے کو ہاتھ میں لے کر قبر میں جائے گا، تو اس طور پر دین کی حفاظت میں صبر کرنا یہ اس کے دین کی سلامتی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا، اگر ایسا نہ ہوا، تو ہاتھ سے اگر انگارہ گر گیا تو علماء فرماتے ہیں ہاتھ سے انگارے کو گرانا یہ دین کی بربادی کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اب اگر یہ حدیث مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو تقریباً 1450 سال پہلے جو تلقین فرمائی، تو اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس انگارے کی جلن کیا ہے؟ یہ جلن کو برداشت نہ کرنے کی بنیاد پر، یا یہ کہ وہ تکلیف جو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ تکلیف کو برداشت نہ کرنا ایک سنی کو دیوبندی، وہابی، رافضی اور باطل فرقوں سے قریب کر دیتا ہے۔ اس تکلیف کو برداشت نہ کرنا خلاف شرع کاموں میں لوگوں کو ساتھ دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر یہ سوچ لے
کہ موجودہ دور میں شریعت پر عمل کرنے میں وہ جو معاشرے میں اکیلا ہو جاتا ہے، خاندان میں اکیلا ہو جاتا ہے، دوست و احباب میں اکیلا ہو جاتا ہے، تو یہ جو آج کے دور میں حالات بن رہے ہیں اور ہم کو ایسے حالات پر تعجب ہے، تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے 1450 سال پہلے اس منظر کو دیکھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہم غلاموں کے دین کی حفاظت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ نسخہ عطا فرمایا، اور ہم کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ معاشرے سے اگر کٹنا ہے تو یہ تکلیف تو ہے، خاندان والوں سے اگر دور ہو جانا پڑے تو یہ تکلیف تو ہے، دنیا میں تم کو پریشان کیا جائے یہ تکلیف تو ہے، لیکن اس انگارے کو اگر تم نے اپنے ہاتھ میں سنبھال کے رکھا، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اگر شریعت پر قائم رہے، تو یہ مختصر زندگی جیسے ہی ختم ہو جائے گی، یہ انگارے کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اور جب قبر میں پہنچو گے تو انشاءاللہ وہاں پر حال یہ ہوگا کہ یہ تمام تکلیفوں کا علاج بقول امام احمد رضا اگر پوری زندگی اس انگارے کو ہاتھ میں برداشت کر لیا تو آپ زندگی بھر خاندان والوں سے پریشان رہے، دوست و احباب سے پریشان رہے، بازار میں گئے وہاں پر پریشان رہے، تو یہ جتنے بھی زخم ہیں نا، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جب قبر میں پہنچے گا اور جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا تو وہ جھونکا کھانے کے بعد وہ قبر میں جانے والا یہ کہے گا کہ ہم نے تو کبھی دنیا میں تکلیف کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دنیا میں کبھی پریشانی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ موجودہ دور میں جو حالات بن رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ اس پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ قیامت تک جو کچھ بھی حالات ہونے والے ہیں اور ایسے حالات میں دین کی حفاظت کیسے کی جائے، وہ تمام حفاظتوں کے سامان ہمارے آقا نے 1450 سال پہلے عطا فرما دیے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ جو سامان عطا کر دیے گئے اس کو اپنے دل سے لگائے، اور دل سے لگاتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو ہم کو تعلیم عطا فرمائی، اور قرب قیامت میں جو حالات بگڑیں گے، مسلمانوں کے لیے مشقتوں کا سامنا ہوگا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی تعجب ہوتا ہے نا، جیسے کہ بہت سے مفتی کہے جانے والے ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ دین بیچنے کے لیے نکلے۔ مفتی کہے جاتے ہیں، دلائل زبان پر ہیں، توڑ مروڑ کر اپنے دین کو ایسا لگتا ہے بیچنے کے لیے نکلے۔ آپ کو کئی علماء ایسے نظر آئیں گے، علماء کہے جانے والے، علماء نہیں، علماء کہے جانے والے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے قریب اگر جاتے ہیں تو تسلف فی الدین، عقیدے میں جو سختی ہونی چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی بات کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر جب کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ارے حضرت کیا کریں، آج کے دور میں فتویٰ دینے والا ایسا ہو گیا تو ہم کہاں جائیں، آج کے دور میں علماء ایسے ہو گئے تو ہم کہاں پر جائیں۔ ہم کو کہیں پر نہیں جانا ہے، ہم کو جہاں پر جانا ہے، ہم کو جہاں پر رہنا ہے۔ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی جن چیزوں پر ہم تعجب کرتے ہیں
کہ آج مفتی کہے جانے والے کا قلم بکتا ہے، عالم کہے جانے والے کا علم بکتا ہے، تو ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ شریر مفتی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ شریر کسے کہا جاتا ہے؟ بدماش کو کہتے ہیں نا، شرارت کرنے والا۔ اب 1450 سال پہلے ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شریر لوگ یہ منصب افتاء پر بیٹھ جائیں گے، اور پرہیزگار مفتی کو ڈھونڈنا یہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ نگاہ نبوت نے کیا کیا دیکھ لیا، پرہیزگار مفتی کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک موٹا آدمی، صحت مند آدمی اس کو تلاش کرتے کرتے دبلا ہو جائے گا، یعنی سنگل باڈی کا ہو جائے گا، لیکن تلاش کرنے والے کی صحت یہ کمزور ہو جائے گی، لیکن متقی مفتی کو نہیں پائے گا۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ یہ قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہا۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ موجودہ دور میں اگر حالات کو دیکھ کر علماء یا مفتی کہے جانے والوں کے بگڑے ہوئے معاملات کو دیکھ کر آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا علماء کا اختلاف ہے، ہم تو عالم کی سن لیتے ہیں، وہ جو کہے مان لیتے ہیں، مفتی کا اختلاف ہے، ہم کو جس کی بات پسند آ گئی اس کو مان لیتے ہیں، تو یہ جو مان لینے کا دعویٰ اور یہ سوچنا کہ مفتی کے غلط فتوے کو، دین کے بیچنے کے معاملے کو بھی اگر مان لیں گے تو یہ سوچنا کہ میدان محشر میں بخشے جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور جب علم کو حاصل کرو گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچے رہبر کون ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیا، اور رہبر کے بھیس کے اندر رہزن قرب قیامت میں آئے گا یا نہیں اس کو بھی بتا دیا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا تو آج کسی مفتی کہے جانے والے کی شرارت کو دیکھ کر زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہمارے آقا نے پہلے سے ہی ہم کو تعلیم عطا فرما دی، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ شریر مفتیوں کے سائے سے نکل جائے، دین بیچنے والے کہے جانے والے علماء کی قربت سے دور ہو جائے، اور موجودہ وقت میں امام احمد رضا کی تعلیمات کی روشنی کے اندر آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہم کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے سے تعلیم عطا فرمائی۔ یہ اگر قیامت کی نشانیوں کو ہم پڑھ لینا تو ہزاروں عقیدے کے مسائل بھی حل ہو جائے، عمل کے مسائل بھی حل ہو جائے، ہمیں اور آپ کو کس جگہ پر جا کر ٹھہرنا ہے وہ تمام باتیں حل ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، قرب قیامت کی نشانیوں کا مطالعہ کریں۔ آج جو لوگ علم غیب مصطفیٰ پر طنز کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا انکار کرتے ہیں، تو کم سے کم قیامت کی نشانیوں کو پڑھ لیں کہ دیوبندی جماعت نے معاذ اللہ یہ لکھا امام الانبیاء کو کہ پیٹھ کی پیچھے کی خبر سے بے خبر۔ ارے پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہنے والے کم سے کم اتنا جان لیں کہ آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ 1450 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ہمارے آقا نے جس کو ملاحظہ کر لیا آج نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہے، آج نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جو فرمایا، اور اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو دینی کام چلتے ہیں، مساجد جو ہوتی ہے، مدارس جو ہوتے ہیں، تو آپ اگر اس کا بھی جائزہ لیں گے تو قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نا اہل کو عہدہ دیا جائے گا،
امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، یعنی جو وقف کا مال ہے، جو ایک خاص قوم کی ترقی کے لیے جمع کیا گیا ہے، جس کو اس کے اوپر محافظ اور جس کو نگراں بنایا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو نگراں بنایا جائے گا جو خود خائن ہوں گے، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، اور غلط لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، اور غلط لوگوں کو عہدہ دینے کا جو معاملہ ہے، تو اس بات کے اوپر تو اگر آپ غور کریں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا امانت میں خیانت ہوگی، عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امانت میں خیانت یہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نا اہل کو عہدہ دیا جائے گا، یعنی جو جس کے لائق نہیں۔ مثال کے طور پر امامت، مثال کے طور پر آج آپ مساجد کا جائزہ لیں، مساجد کا جائزہ لیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امام کو تلاش کریں گے نا، یعنی بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جمع ہونے کے بعد امامت کے لائق ایک آدمی کو تلاش کریں گے، تو قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ امامت کی جو شرائط ہے نا، اور امامت جس کا حق ہے، تو ہزاروں لوگ جمع تو ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اس میں ایک بھی امامت کے لائق نظر نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بھی امامت کے لائق نظر نہیں آئے گا۔ تو آج اگر اس کے بارے میں آپ غور کریں تو یہ اپنے اندر اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی عہدہ، ذمہ داری، کہ حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اگر ہر ایک عہدے کے بارے میں ان کے منصب کی لیاقت کا خیال کرتے ہوئے اگر عہدہ دیا جائے نا، تو بخدا کہتا ہوں مسلمانوں میں بہت سی برائیوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ جیسے کہ امامت یہ ایک عہدہ ہے، آپ بہت سی مسجدوں کے اندر چلے جائے، امامت کے منصب کے اوپر کون آ گیا؟ امامت کے منصب کے اوپر وہ لوگ آ گئے کہ آج 70% ایسا ہو گیا کہ منصب امامت پر وہ ہیں جو اعلانیہ طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، بلکہ حق یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہو گیا کہ اعلانیہ طور پر شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑنے والے یہ امامت کے مسلح پر آ گئے۔ جیسے کہ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ منصب امامت کا جو حقدار ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس عہدہ اور منصب کے لیے جسے حقدار بنایا، وہ حقدار کون ہے؟ جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والا ہو، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، وہ امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن آج اس عہدے پر جو لوگ آ چکے ہیں تو ہزاروں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اعلانیہ طور پر تصویر کشی کرنا، اعلانیہ طور پر تصویر کشی کرنا یہ تقریباً یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اتنی بے باکی کہ ان کے سامنے تصویر کی حرمت کے اوپر اگر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا جائے، احادیث مبارکہ کو اگر پیش کیا جائے، تو اب لوگوں کا اور منصب امامت پر بیٹھنے والے کا کہ جو اس کا حقدار نہیں ہے بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا، تو اس کا اور لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مولانا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ تصویر کشی کرواتے ہیں تو اتنے لوگوں کی نمازیں نہیں ہوگی؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے تصویر کشی کروانے والوں کی بات کریں گے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں
کہ چاہے تم 10,000 ایسے امام لاؤ، چاہے 1,00,000 ایسے امام لاؤ، چاہے 5 کروڑ کی تعداد میں ایسے امام لاؤ، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ 5 کروڑ اگر حرام کام کرنے والے ہیں اور ہمارے آقا نے اس چیز کو حرام کہہ دیا ہے تو 5 کروڑ کو ٹھکرا دیا جائے گا اور فرمان مصطفیٰ کو دل سے لگایا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو دل سے لگایا جائے گا۔ تو یہ تو ایک عہدہ ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح اگر آپ غیر ذمہ دار کو عہدہ بنانے کی، عہدے پر بٹھانے کی بات کریں تو آج متولی میں ایسے لوگ آ گئے، متولی میں ایسے لوگ آ گئے کہ جن کے جرائم، گناہ اعلانیہ طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، جن کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، آج ایسے دور کے اندر آ گئے کہ جن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے آج بیان کے لیے ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، جن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے ان کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب کہا جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات جو ہونے والے ہیں یا دن بدن جو حالات بگڑ رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے موجودہ حالات کے حوالے سے ہماری نشاندہی فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ بلکہ عہدے کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں کہ یہ منصب اگر ہر آدمی ہر فیلڈ کے اعتبار سے اسی کے لائق کو منصب دینا تو بخدا گھر کا نظام بھی بہتر ہو جائے۔ یعنی شادی کس کی کریں؟ جو باپ کے منصب کو سمجھتا ہے۔ نکاح کس کا کیا جائے کہ نکاح کرنے سے پہلے جو بچی نکاح کرنے کے لیے جاتی ہے صرف اس کی جوانی کو 18 20 22 سال کی عمر کو نہ دیکھا جائے، بلکہ عمر کے ساتھ بحیثیت ماں کے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، بحیثیت باپ کے جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ دونوں کی تعلیم اگر نکاح سے پہلے دے دی جائے اور اس کے بعد نکاح کیا جائے نا تو بخدا یہ منصب کے وہ لائق لوگ ہوں گے کہ ان سے جو آنے والی نسل چلے گی، ان کے خاندان میں جو بچے یا بچیاں پیدا ہوگی وہ دین سے بغاوت کرنے والی نہیں ہوگی، وہ محلے میں بیٹھ کر محلے کے لیے سردرد بننے والی نہیں ہوگی، وہ لوگوں کو تکلیف دینے والی نہیں ہوگی، بلکہ جو ماں باپ کی ذمہ داری کا احساس اور اس کے اصول کو جاننے کے بعد جو نکاح کرے گا تو اس سے جو نسل چلے گی وہ جس جگہ پر بھی جائے گی قانون مصطفیٰ کی محافظ بن جائے گی، وہ جس جگہ پر بھی جائے گی شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے والی بن جائے گی۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہم کو بتائی، اور قیامت کی نشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ جو آج عام طور پر یعنی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خرابیاں جہاں پر پیدا ہوتی ہے نا تو اگر بیان کے اندر اس کو بول دیا جائے، بیان کے اندر بول دیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں مولانا آپ کیا بات کرنے لگے، یعنی اب مولانا لوگ ایسی بات کرنے لگے۔ تو مولانا لوگ جو بات کر رہے ہیں تو موجودہ حالات میں جو پریشانی ہے تو اس کا ذکر تو ہمارے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہمارے آقا نے قیامت کی نشانیوں میں 2 چیزوں کا جو ذکر فرمایا، مرد عورت سے بے نیاز ہوگا، عورت مرد سے بے نیاز ہوگی۔ یعنی مرد جو ہوگا نا اسے عورت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، عورت کو مرد کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آج کے دور میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے مل کر، ایک مرد دوسرے مرد سے مل کر جو حرام کاری کرتے ہیں، اور 2 لڑکیاں جو جمع ہونے کے بعد حرام کاری کرتی ہے،
تو یہ حرام کاری کی طرف اشارہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہم کو عطا فرما دیا، اور اسلام نے وہ پاکیزہ تعلیم عطا فرمائی نسلوں کی حفاظت کے لیے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے، 7 سال کی بچی ہو جائے تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے بستر سے ان کو الگ کر دیں۔ 2 مرد کا ایک چادر میں سونا، 2 لڑکیوں کا ایک چادر اوڑھ کر سونا، یہ پہلے سے ہی شریعت مطہرہ نے منع فرما دیا، پہلے سے ہی شریعت مطہرہ نے اس پر پابندی لگائی، روک لگائی۔ یہ روک کس بنیاد پر ہے کہ آج جا کر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہزاروں خرابیاں جو معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہے اور اس میں جو حرام کاریوں کا دروازہ کھلنے کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے، تو ہم اگر اپنی نسل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو محفوظ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کیا جائے، شریعت مطہرہ کی تعلیم پر عمل کیا جائے، اور یہ خرابیاں جن قانون کو توڑنے کی بنیاد پر یا شریعت مطہرہ کے جس عمل سے دوری کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، ہر مسلمان کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ ان خرابیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ رسول کے قانون کی حفاظت کرنے والا خود بھی بنے، اور خود بننے کے ساتھ اپنے خاندان میں بھی ان قانون کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان برائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور برائیوں سے جب محفوظ رہیں گے تو قرب قیامت میں ہمارا دین سلامت ہوگا، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سلامت ہوگا۔ لہذا دوستو، ہم کو یہ چاہیے کہ موجودہ حالات میں ہم جو تعجب کرتے ہیں، ہم جس پریشانی کے اندر گرفتار ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر قیامت کی جو بے شمار نشانیاں اور اس کی علامتوں کا ذکر فرمایا نا، تو اس کو پڑھتے ہیں نا تو اخبار میں پڑھیں کوئی خبر یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی خبر پہنچتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے جیسے ایک آئینہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کے حوالے سے پہلے سے ہی ہم کو نشاندہی فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور کے جو پہناوے ہیں یا آج کے دور میں جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، مرد اور عورت کا جو معاملہ ہے، تو آج آپ دیکھیے کہ نگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، کن کن چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا کہ مرد کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ مرد ایسے ہی زینت کرے گا جیسے کہ عورتیں زینت کرتی ہیں۔ آج مردوں کی آپ زینت کو دیکھ لیں، حد تو یہ ہو گئی کہ اب تو ٹی وی پر آنے والے کئی دین کے نام کے اوپر کام کی بات کرنے والے، ان کی زینت کا یہ حال ہوتا ہے کہ بھویں بن کر آتی ہے۔ ان کی زینت کا حال یہ ہوتا ہے کہ خطابت کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے پڑھنے سے پہلے میک اپ وغیرہ کا مردوں کے لیے انتظام ہے۔ یہ کون سا حال ہے؟ یہ کون سے زمانے کی نشاندہی ہے؟ یہ قرب قیامت کی نشاندہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی ہے، قیامت سے قربت میں، قیامت سے قریب وہ حال ہوگا کہ مرد یہ عورتوں کی طرح زینت کیا کرے گا۔ تو یہ تمام نشانیاں اور علم کا اٹھ جانا، تو آپ جانتے ہیں آج لوگ جو کہتے ہیں نا اختلاف بہت زیادہ، یعنی علماء کے اختلاف سے لوگ پریشان ہو گئے، علماء کے اختلاف سے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو قرب قیامت میں یہ جو علم کا اٹھ جانا کہا گیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن رہے گا، حدیث مبارکہ رہے گی، مسائل کی کتابیں رہے گی، بزرگان دین جو تحریری ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ رہے گا، لیکن یہ کہ اس کو صحیح سمجھنے والے
اور بزرگوں کے منشا کے مطابق ان کی تحریر کو سمجھنے والے علماء یہ جب دنیا سے اٹھتے جائیں گے تو ہر آدمی اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے، اپنی سمجھ سے جب نت نئی باتیں پیدا کرے گا تو وہ نئی باتوں کا پیدا کرنا یہ اختلاف اور انتشار کا ذریعہ ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ موجودہ جو حالات ہے، موجودہ جو دور ہے، روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو موجودہ حالات اور موجودہ دور سمجھ میں بھی آئے گا، اور سمجھ میں آنے کے ساتھ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میں خود اپنی بات کروں کہ اس موضوع پر بولنے کے بارے میں خود اس لیے سوچا کہ تقریباً 6 مہینے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ حالات نے جب بہت پریشان کیا اور پریشانیاں اتنی زیادہ ہو گئی تو قرب قیامت کتاب الفتن بخاری شریف اس کو اٹھایا اور اس کو دیکھا نا، تو اس کو دیکھنے کے بعد ایک دل کے اندر یقین پیدا ہوا اور حق کے اوپر استقامت کا جذبہ اس کے ذریعے پیدا ہوا۔ اور وہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ یہ نشانیوں کے بارے میں تو ہم کو بتایا گیا، جیسے کہ کتاب الفتن میں بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اور علماء جانتے ہیں، مولانا بہاؤالدین بھی ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے جب اچھے علماء سے ملتے ہیں، کہ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ جو علماء حق ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ علماء حق یہ قوم پر احسان کرنے والے، کیا ہے؟ قوم پر احسان کرنے والے۔ تمہارے اندر اگر کوئی خرابی پائی جائے نا تو اس خرابی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے؟ حدیث پاک کا خلاصہ کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ جب تم لوگوں کا حق ادا کرو گے تو لوگ تمہارا حق نہیں ادا کریں گے۔ جب لوگوں کا حق ادا کرو گے، ظاہر سی بات ہے، آپ دنیا کا اصول دیکھو نا یار، آپ دنیا کا اصول دیکھو، آپ پڑوسی کے وہاں اگر ایک پیالہ سالن کا بھیجتے ہو تو اس دن شام میں دوسرے دن ادھر سے شوربہ کچھ بھی آ جائے گا۔ آپ دنیا میں کسی سے بھلائی کرتے ہو یا کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو تو احسان کا بدلہ یہ احسان سے ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں کیا فرمایا گیا؟ تم لوگوں کا حق ادا کرو گے۔ مثال کے طور پر عالم بنا، علماء جو بنتے ہیں تو علماء پر لوگوں کا حق کیا ہے؟ علماء پر لوگوں کا حق کیا ہے کہ لوگ اگر گمراہیت میں مبتلا ہوتے ہیں تو علماء کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہیت سے خبردار کرے۔ اگر فتنے پھیلتے ہیں تو علماء کا حق یہ ہے کہ فتنوں سے خبردار کریں۔ اگر حرام کاری کے ذریعے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، علماء کا حق یہ ہے کہ حرام کاریوں سے لوگوں کو بچائیں۔ لیکن موجودہ دور آپ دیکھیں کہ علماء حق فتنوں سے خبردار کرتے ہوئے جب قوم کو ان فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، تو انہوں نے تو قوم کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، لیکن بدلہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ مخالفت ہوتی ہے۔ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ فتین کہا جاتا ہے۔ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ کئی جگہ پر علماء کو گالیاں دی جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے نا تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم تو نکلے تھے فتنے سے بچانے کے لیے۔ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم تو نکلے تھے ان کو حرام کاری گمراہیت سے بچانے کے لیے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم احسان مانتی، اس کی جگہ گالی دے رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احسان مانا جاتا، اس کی جگہ پر مخالفت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ پڑھتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو دیکھیے کہ یہ جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ لوگوں کا حق تم ادا کرو گے،
تمہارا حق ادا نہ کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں حق ادا کرنے والوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بشارت عطا فرمائی، اور وہ بشارت کیا ہے کہ تمہارا حق لوگ ادا نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ تمہارا جتنا بھی حق ہے وہ میدان محشر میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حق کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہے۔ اس لیے دوستو، موجودہ دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ پر قائم رہے، اور خاص کر کے امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور حقیقت میں امام احمد رضا فاضل، بعض لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں؟ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء کامیابی کے ساتھ جس راہ کے اوپر چلے اور کامیاب ہو کر قبر میں گئے نا، اسی راہ پر امام احمد رضا چلے، اور امام احمد رضا نے اسی کامیابی کی راہ کو ہم کو بتایا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی امام احمد رضا اس مینار نور کو کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بزرگوں کے کا جو انتخاب ہے، جو راستہ ان کا پسند کیا ہوا ہے، آپ کو امام احمد رضا کی سختی میں صحابہ، اہل بیت اور بزرگوں کی سختی نظر آئے گی، امام احمد رضا کی نرمی میں صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی نرمی نظر آئے گی، امام احمد رضا کے بائیکاٹ میں اسلاف کا کردار نظر آئے گا، اور جس جگہ پر امام احمد رضا نے اتحاد کیا اور اتحاد کرنے کے لیے کہا، وہاں پر آپ کو بزرگان دین کے اتحاد کی تعلیم نظر آئے گی۔ یعنی امام احمد رضا یہ ایک آج کے دور میں ایسی ذات ہے کہ جو امام احمد رضا سے عملی طور پر جڑ گیا تو اسی ایک ذات کے ذریعے صحابہ، اہل بیت، اولیاء تمام کے فیضان کو حاصل کرنے کا ایک مرکز ہے جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔